نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى ما بعد. سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس اجلاس عام میں آپ سب کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ اہلا و سہلا و مرحبا بکم۔ سامعین کرام، مرکز امام ابو سیرین میسور کی جانب سے عقیدے سے متعلق ماہانہ دروس جاری ہیں۔ گزشتہ مہینے میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس کے شروط اور اس کے تقاضوں سے متعلق تفصیلی گفتگو کی گئی تھی۔ آج کے درس میں شہادت ان محمد رسول اللہ، اس کے شروط اور اس کے تقاضوں سے متعلق تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ تو بلا کسی تاخیر کے اس اجلاس عام کی ابتدا تلاوت قرآن کریم سے کی جائے گی۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اس مسجد کے امام فضیلۃ الشیخ حافظ عبد الواجد حفظہ اللہ کو، آئے تلاوت قرآن کریم سے اس اجلاس عام کی ابتدا کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارک اللہ فیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے اور شیخ سے مزید خدمات دیتا رہے۔ سامعین کرام، تلاوت قرآن کریم ہی کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ اخلاص ابن اقبال حفظہ اللہ کو، آئے تلاوت قرآن کریم سے سامعین کو محسوس فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم
زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارک اللہ فیک. سامعین کرام، بلا کسی تاخیر کے اس اجلاس عام کے خصوصی مقرر فضیلت الشیخ ابو شریح عمر فاروق محمد مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. اما بعد. معزز اور مکرم حاضرین اجلاس، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اہم مقصد کے تحت یہاں جمع کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اس مقصد میں ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. اور جس عنوان کے تحت ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں کو سننے اور سمجھنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور علم کو ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان کرے. ہمارے سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے لیے کھول دے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کے راستے میں آنے والے ہر رکاوٹ سے ہم سب کو محفوظ رکھے. معزز حاضرین، جیسا کہ آپ نے سنا اور آپ جانتے ہیں کہ میرا جو عنوان ہے وہ ہے شہادت ان محمد رسول اللہ. اس کے شروط کیا ہیں اور اس کے تقاضے کیا ہیں؟ پچھلے ماہ جو پروگرام ہوا مرکزی مسجد میں، اس پروگرام میں آپ نے سنا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے شروط کیا ہیں، کہ کب کلمہ توحید لا الہ الا اللہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور کب کلمے کا کہنا انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی کلمہ توحید پڑھ لے تو اسے اس کا فائدہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. آپ کسی مسافر کو چلتی ٹرین میں اگر آپ کچھ پیسہ دیں اور آپ کہیں کہو لا الہ الا اللہ اور وہ زبان سے بولتے تو مسلمان نہیں مانا جائے گا. جب تک اس کے شروط پورے نہیں ہوتے کلمہ اسے فائدہ نہیں دیتا ہے. اسی طرح کلمہ توحید کے جس طرح شروط ہیں، تقاضے ہیں، اسی طرح شہادت ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس جملے کی اہمیت ہے شریعت میں اور اس کے شروط اور تقاضے ہیں. جب تک یہ پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ صحیح نہیں مانا جائے گا. سب سے پہلے جو رسالہ آپ نے پوسٹر میں دیکھا ہوگا وہ ایک اہم رسالہ ہے. سعودی عرب کے جو مفتی ہیں شیخ عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ، ان کا وہ رسالہ ہے. انہوں نے حقیقت شہادت ان محمد رسول اللہ، اس رسالے میں ابتدا میں انہوں نے ذکر کیا ہے رسول پر ایمان یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے پہلے ایک تمہید انہوں نے ذکر کی ہے. تمہید انہوں نے انسانوں کی پیدائش سے شروع کی ہے. رسولوں کی ضرورت کیوں ہے دنیا میں، اس کے لیے گفتگو کی شروعات انہوں نے کی آدم علیہ السلام سے، کہ آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا اور حکم دیا گیا فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا اور ابلیس کے کبر اور اس کے حسد اور اس کے بغض نے اسے ہلاک کر دیا اور اس نے اپنے کفر پر استقامت اختیار کی اور پھر اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کہ میں بنو آدم کو گمراہ کروں گا اور ان کے راستے میں بیٹھوں گا، ہر جانب سے انہیں گمراہ کروں گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس نے مہلت مانگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کہتا ہے کہ جب وہ گمراہ ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتا ہے کہ مجھے مہلت دے.
اور میں بھی لوگوں کو گمراہ کروں گا، ان کے راستے میں بیٹھ کر کے صراط مستقیم سے انہیں بھٹکا دوں گا۔ تو وہ اپنی اس کفر پر باقی رہا ابلیس، اور اسے دنیا میں بھیجا گیا، اور اس نے شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہی کی، آدم اور حوا علیہ السلام سے کی، وہیں سے شروعات کی۔ اس نے جو عہد کیا، اس نے جو وعدہ کیا، اس نے اس وعدے کی شروعات اس نے اسی وقت کر لی۔ سب سے پہلے جو انسان ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ، ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں کو شیطان نے بہکایا، اور اس کا طریقہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اس نے ان دونوں سے آ کر کے قسم کھا کر کے کہا کہ انی لکم لمن الناصحین، کہ میں تمہارا بہت بھلا چاہنے والا ہوں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں ایک درخت کے بارے میں، اگر اسے کھا لیا جائے تو ہمیشہ کی حکومت ہے اور انسان اطمینان سے رہے گا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو برائی مزین کر کے بتایا، غلطی کو خوبصورت کر کے بتایا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو دنیا میں بھیجا گیا۔ ایک طرف ابلیس ہے، اور ابلیس کا وعدہ اور عہد ہے، اور اس پر وہ اسی وقت سے چل رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ہمیں دنیا میں بھیجنے کے بعد ایسے ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے کہ ہم جیسے چاہے زندگی گزاریں۔ کیونکہ ہمارے ساتھ ابلیس بھی اسی زمین پر ہے، اور اس کی موت کب ہوگی؟ قیامت تک کی اس نے مہلت مانگی، قیامت تک کی اس نے مہلت مانگی ہے۔ اب وہ زمین پر باقی ہے، اور اسی زمین پہ انسان بھی آباد ہے۔ تو شیخ حفظہ اللہ نے تمہید میں ذکر کیا ہے کہ انسانوں کی بنیادی ضرورت تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر رسولوں کو بھیجا۔ جس طرح اس زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میٹھے پانی کے چشموں کو جاری کیا، یہاں اناج کا انتظام کیا، یہاں پہ پھلوں کو رکھا، جانوروں کو رکھا، ان کا لباس رکھا، لوہا رکھا، اور سارے فائدے کی چیزیں اس زمین پر جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی۔ کہتے اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین میں لوگوں کی صحیح رہنمائی کے لیے مسلسل نبی اور رسولوں کو بھیجتا رہا، اس لیے کہ ایک طرف شیطان اور اس کا مکر ہے، اور دوسری طرف انبیاء اور رسول کی دعوت ہے، تاکہ جو زندہ رہے وہ ہدایت پر زندہ رہے، اور جو ہلاک ہونا چاہے وہ ان کے پیچھے جا کر کے ہلاک ہو جائے۔ تو انبیاء اور رسول کی ضرورت ہماری سب سے اہم ضرورت ہے۔ کھانے پینے سے بڑی ضرورت ہماری رسولوں کی معرفت ہے، رسولوں پر ایمان ہے، ان کی تصدیق ہے، کیونکہ اسی سے ہم شیطان اس کے لشکر سے ہم بچ سکتے ہیں۔ یہ تمہید انہوں نے ذکر کی، اور پھر انہوں نے ذکر کیا کہ اس امت میں شرک کیسے داخل ہوا، اس کی انہوں نے تفصیل ذکر کی۔ ہم سب بار بار اسے سنتے ہیں، امت میں شرک داخل ہونے کا سبب شیطان بنا، اور اس شیطان نے کیسے لوگوں کو ورغلایا۔ اس قوم کی سب سے نیک 5 لوگوں کو ابلیس نے 5 لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں، ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے ان 5 لوگوں کے بارے میں کہ جو قوم نوح کے لوگ تھے، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 لوگ ان کی زندگیوں میں ہی عبادت میں مشہور ہو گئے تھے، اور ان کے پیچھے چلنے والے لوگ بھی ان کی زندگیوں میں تیار ہو گئے تھے۔ یہ امام طبری رحمہ اللہ نقل کیا ہے، اور شیخ نے اپنے رسالے میں اسے نقل کیا ہے کہ 5 نیک لوگوں کا تقویٰ ان کی زندگیوں میں معروف ہو گیا تھا، اور زندگی ہی میں ان کے پیچھے چلنے والے لوگ تیار ہو گئے تھے۔ جب وہ دنیا سے نیک لوگ چلے گئے، ان کے شاگردوں کو، ان کے پیچھے چلنے والوں کو شیطان نے بہکایا کہ انہیں ان کی تصویریں بناؤ، اللہ کو یاد کرو۔ ان کی تصویریں بنائی گئی، اللہ کو یاد کیا گیا، پھر وہ بھی جب مر گئے، ہلاک ہو گئے۔ بعد میں آنے والوں کو شیطان نے کہا کہ انہی 5 لوگوں کی وجہ سے بارش ہوتی تھی، انہی 5 لوگوں کی وجہ سے زمین پر اناج اگتا تھا۔ شیطان یعنی آدم علیہ السلام کے بعد شیخ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے کہ وہاں شیطان نے لوگوں کو گمراہ کیا اور شرک داخل کر دیا۔ اب سوچئے، آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں کو بہکایا، اور جو جنت ہے، سکون اطمینان کا گھر، وہاں سے انہیں نکالا گیا، دنیا میں وہ بھیجے گئے، اور پھر آنے کے بعد بھی انسانوں کو اس نے نہیں چھوڑا، بلکہ اتنا پیچھے پڑا رہا کہ اس نے لوگوں کے درمیان شرک شروع کروایا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ مشہور ہے، ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اس کا بھی ذکر کیا کہ شیطان کا یہ وسوسہ اور شیطان کی چال رہی کہ اس نے اپنے بھائی کے خلاف بھائی کو بھڑکا دیا۔ یعنی شیطان کی یہ کوششیں مسلسل جاری ہیں، شیطان نہ تھکا تھا نہ کبھی تھکے گا، وہ اپنے مشن پر قوت کے ساتھ جاری ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث اس بات کو اور وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابلیس
بے شک ابلیس اس نے اپنا تخت سمندر پر رکھا ہے. دنیا میں ایک سمندر ہے، جس سمندر پر ابلیس جسے اتارا گیا آسمان سے، اس کا تخت ہے جہاں پر وہ حکومت کے لیے بیٹھتا ہے. وہ سمندر کون سا ہے، کہاں ہے، اللہ عالم. لیکن اسی زمین پر ایک سمندر ہے جس پر ابلیس، جس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا اور آسمانوں میں فرشتوں کے ساتھ رہ چکا ہے، وہ ابلیس نے اپنا تخت سمندر پر رکھا ہے. اور وَيَبْعَثُ سَرَایَاهُ، اور ابلیس اکیلا نہیں ہے بلکہ ابلیس کے ساتھ اس کا پورا لشکر تیار ہے. سرایا کہتے ہیں لوگوں کا گروہ، بہت سارے گروہ ابلیس کے ساتھ تیار ہیں، جنات میں سے، شیاطین میں سے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا یبعث سرایا، وہ اس تخت پر بیٹھ کر لوگوں کی آبادیوں میں جہاں انسان آباد ہیں ابلیس اپنے لشکر کو بھیجتا ہے. صرف بھیجتا نہیں بلکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ جب واپس آتے ہیں تو ابلیس کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں سے کیا کیا گناہ کروائے، کیسے کیسے لوگوں کو بہکایا. وہ لوگوں کے سامنے، وہ ابلیس کے سامنے بیان کرتے ہیں اور ابلیس ان کی ہمت افزائی کرتا ہے اور مزید گناہوں کی طرف انہیں ابھارتا ہے. یہ کشمکش جاری ہے، ہر انسان کے ساتھ یہ کشمکش ہے اور قیامت تک ایسا ہی چلنے والا ہے. ابلیس کبھی پیچھے نہیں ہٹے. اس کا کفر، اس کا عناد، اس کا تکبر بہت اونچے درجے تک پہنچا ہوا ہے اور مسلسل اپنے کام میں لگا ہوا ہے. ہم سب کی حفاظت ایک ہی طریقے پر ممکن ہے، وہ ہے رسولوں پر ایمان. اور اس امت کے جو رسول ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ پر ایمان لا کر ہی ہم شیطان سے، ابلیس سے، اس کے شر سے اور ہر طرح کی گمراہی سے بچ سکتے ہیں. یہ پہلی تمہید ہے، رسول کے بغیر ہی ممکن نہیں. اسی لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ مانتے، اللہ اور بندے کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہے. اہل علم کہتے ہیں یہ جملے دو طرح سے استعمال ہوتے ہیں، ایک حق میں اور ایک باطل میں. باطل میں یہ ہے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم رسول کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں تاکہ وہ ہماری سفارش کریں، یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ، کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں رسول کو شریک کیا. لیکن جملہ کیا ہے کہ ہم رسول کو اللہ اور بندوں کے بیچ وسیلہ یا آپ کو ذریعہ سمجھتے ہیں، یہ کفر و شرک ہے. لیکن دوسرا جملہ ہے وہ صحیح ہے، وہ یہ اللہ اور بندوں کے درمیان حق کو پہچاننے کا ایک ہی راستہ، حق کو پہچاننے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف آپ کے ذریعے سے ہی حق کو پہچانا جا سکتا ہے، ورنہ حق کو پہچاننے کا کوئی راستہ اس زمین پر موجود نہیں ہے. سارے راستے بند ہو چکے. عیسیٰ علیہ السلام ان کا دین بدل دیا گیا، تحریف ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کا دین اس پہ تحریف ہو گئی اور جو کتابیں پائی جاتی اس کی کوئی سند نہیں ہے. اب کوئی آدمی ہدایت پر آ سکتا ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو یہ جان لینا ہے کہ رسول پر ایمان یہی ہمیں بچا سکتا ہے ساری گمراہیوں سے. اور دوسری بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ باقی نہیں ہے جس راستے سے ہم بچ سکتے ہوں. اگر کسی کو تفصیل سمجھنی ہو تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی زندگی کو ضرور پڑھیے کہ انہوں نے کس طرح سے ملکوں سے ملک سفر کیا ہے، غلامی کی ہے کفار کے یہاں ایمان لانے سے پہلے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے آپ سے ملاقات کے لیے کیا کچھ انہیں برداشت کرنا پڑا. اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے صراحت کی کہ جن سچے لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی انہوں نے مرنے سے پہلے سلمان فارسی سے کہا کہ جس دین پر ہم ہیں ہمیں بھی یقین نہیں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، ہمیں معلوم اتنا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور وہ نبی ان جلی ہوئی پہاڑیوں کے درمیان باغات ہیں، اس جگہ پر وہ نبی آئے گا، اس نبی پر ایمان لاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ. اس سفر ہدایت کو ہم سب پڑھیں تب معلوم ہوگا کہ ہدایت کا کوئی راستہ باقی نہیں ہے. آپ دنیا میں کتنے لوگوں کو فالو کریں، کس کے پیچھے آپ جائیں؟ کافر کے پیچھے، گمراہ مسلمان کے پیچھے، جاہل کے پیچھے، کسی پڑھے لکھے آدمی کے پیچھے، جو آدمی فلسفی پہ ایمان رکھتا ہے اس کے پیچھے، جو سائنس پر ایمان رکھتا ہے اس کے پیچھے، جو آدمی اپنے نفس پر ایمان لانے کے لیے کہتا ہے اس کے پیچھے. کس کے پیچھے ہم جائیں؟ آپ دیکھیے سوشل میڈیا پہ ہر آدمی پکار رہا ہے لوگوں کو. کوئی آدمی کہہ رہا ہے اپنے آپ پر یقین رکھو، تم ہی سب کچھ ہو، تم چاہو تو سب کچھ کر سکتے ہو، یعنی تقدیر سے آگے جا سکتے ہو. ایسے خرافات کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، کیا ان کے پیچھے ہمیں چلنا ہے؟
یا سائنسدانوں کے پیچھے ہمیں چلنا ہے، یا پڑھے لکھے لوگوں کے پیچھے، یا ہسٹوریکل کام کرنے والوں کے پیچھے چلنا ہے؟ کس کے پیچھے چلنا ہے؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا یہ تین اہم باتیں ہیں جس پر ہمیں سب سے پہلے جان لینا ہے کہ رسولوں کی حاجت ہمیشہ سے ہمیں ہے، اور رسولوں کے بغیر ہدایت کا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور اسی طرح ہدایت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنا، یہی وہ ایک راستہ ہے جس سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں. اور ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے آخری رسول ہے. ایک رسول ہے، آخری رسول ہے، اور ایک رسول ہے، کئی رسول نہیں ہیں. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا ہے، کسی سے امید نہیں لگانی ہے، کسی کے سامنے گریہ وزاری نہیں کرنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے درمیان مبعوث کیا. آپ ہمارے لیے آخری رسول بنا کر بھیجے گئے. آپ تنہا ہیں اور آپ اکیلی ذات ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اطاعت کا حکم دیا ہے. اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی آسانی کی ہے کہ ہم دنیا کے سارے لوگوں کی اتباع اور سارے لوگوں کی تقلید سے، ان کے رسموں سے، ان کے قوانین سے آزاد ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پورے سکون و اطمینان کے ساتھ کر سکتے ہیں. 5 یا 10 رسول نہیں ہے، ہر رسول کا الگ طریقہ نہیں ہے، ایک رسول ہے اور اس رسول کے طریقے پر ہمیں چلنا ہے. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی آسانی ہے، بہت بڑا خیر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھا ہے کہ جس طرح اس نے شرک کے دروازوں کو بند کیا ہے، بدعت کے راستوں کو بھی اللہ نے بند کر دیا. اسی لیے جو سنت پہ چلتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، وہ دنیا کے جس کونے میں بھی جائیں ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے. عبادت کے لیے شہر میسور میں خاص بدعتیں کی جاتی ہیں. جب تک آپ وہ بدعت نہیں کریں گے، وہ کرنے والے لوگ آپ کو اپنا نہیں مانیں گے. آپ بنگلور جائیں گے، وہاں جو خرافات ہوتی ہے، آپ وہاں وہ بدعتیں نہیں کریں گے، وہ لوگ آپ کو اپنا نہیں مانیں گے. ہر جگہ ہر طرح کی بدعتیں، کس کس کو آپ میں راضی کرے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے، اور وہ ایک شخصیت ہے، ایک ذات ہے جن کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، آپ کے قول و عمل کا، جس سے ہم دنیا کے سارے لوگوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. الحمدللہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی آسانی ہے. تو یہ بنیادی طور پر چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب آئیے ہمارے موضوع کے صلب الموضوع کی طرف. ہم سب یہ ایمان رکھتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اس مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ کیا کہے گا اگر کوئی آدمی مسلمان ہونا چاہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ وہ جملہ ہے شہادتین کہ جس کے ذریعے سے کوئی بھی مومن، کوئی بھی انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے. اسے شہادتین کہا جاتا ہے. 2 چیزوں کی گواہی ہے. شہادہ کہتے ہیں گواہی کو، شہادتین یہ شہادتان کا مطلب ہوتا ہے 2 گواہی. ایک اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، یہ گواہی. دوسری گواہی اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ 2 گواہیاں ہیں. ان 2 گواہیوں کو کہا جاتا ہے شہادتان یا شہادتین، اور یہ دونوں مل کر کے ایک رکن بنتے ہیں. اسلام کا پہلا رکن نماز سے پہلے، روزہ، زکوٰۃ، حج سے پہلے سب سے پہلا رکن شہادتین کا اقرار ہے. جب تک کوئی آدمی 2 گواہیاں نہیں دیتا اس وقت تک وہ مسلمان نہیں مانا جائے. اور اس پر قرآن و سنت کی بے شمار دلائل ہیں اور امت کا اجماع ہے کہ کوئی آدمی اگر 2 گواہیاں نہیں دیتا ہے وہ کبھی اسلام کے اندر نہیں آ سکتا ہے. اسی لیے گمراہ دعات نے جو گمراہیاں پھیلائی اس میں سے گمراہی آج بھی ہے وہ یہ کہ وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں لیکن رسالت کی دعوت نہیں دیتے. ایک ہے وہ ایک ہے وہ آسمانوں پر رہتا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اور وہ کتاب لیتے بھی ہیں، خوش ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں. کیا وہ مسلمان ہیں؟ جب تک کوئی آدمی 2 گواہیاں نہیں دیتا مسلمان نہیں ہوتا ہے. ایک اللہ کی عبادت کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ حقیقی معبود ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور دوسرا واشہد ان محمد رسول اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ 2 گواہیاں ایک ساتھ دی جائیں گی، اسی لیے درمیان میں واو رکھا گیا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ
اور واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جو واو ہے وہ دونوں جملوں کو ایک درجے میں لا کر کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں دونوں جملے ایک درجے میں ہیں، اگر کوئی آدمی ایک کو گرا دے گا دوسرا خود بخود گر جائے گا، اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ دونوں ایک درجے میں، بلکہ بعض علماء نے کہا جہاں جہاں قرآن و سنت میں لا الہ الا اللہ کا لفظ جملہ آیا ہے وہاں محمد الرسول اللہ خود بخود مراد ہوتا ہے، اگرچہ کہ لفظوں میں لکھا ہوا نہ ہو، جہاں جہاں لا الہ الا اللہ ہوتا ہے خود بخود محمد الرسول اللہ وہاں پر شامل ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالی عبادت میں اکیلا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے اسے معلوم کرنے کا؟ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں، اسے بتانے والے محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، برحق ہیں، تو پھر آپ کو توحید کو ماننا ہوگا، کیونکہ رسول نہیں بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادت میں اکیلا ہے، ذات میں اکیلا ہے، اسماء و صفات میں اکیلا ہے۔ اور اگر آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں اور رسول کو نہیں مانتے تو پھر ہمارا آپ سے سوال یہ، آپ کو پتا کیسے چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے؟ وہ تو رسول کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں، رسالت کی گواہی توحید کی گواہی ہے، اور توحید کی گواہی رسالت کی گواہی ہے۔ یہ پہلی بنیادی بات ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ اور آج بہت سارے ممالک میں جو دعوت دی جا رہی ہے اسلام کی طرف، اس میں جو بہت بڑا خلل ہے وہ یہ کہ توحید کی دعوت ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی صراحت اس میں نہیں، آپ کی شخصیت کی وضاحت اس میں نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، آپ نے کہا اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ پہلا رکن ہے، دونوں ملا کر کے ایک رکن ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم سب یہ جان لیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اسلام کا پہلا رکن ہے، اور دونوں ایک درجے میں ہیں، ایک کو گرانے سے دوسرا خود بخود گر جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور لفظ جو آپ نے سنا وہ یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی آپ نے سنا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ بھی آپ نے سنا۔ اس میں عبدہ کا اضافہ ہے، عبدہ و رسولہ۔ اس سے پہلے آپ نے سنا محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور دوسرے کلمے میں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، عبدہ و رسولہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت کو جوڑا گیا ہے شہادتین کے اقرار میں، وہ ہے عبدہ و رسولہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اللہ کے۔ اس سے پہلے کہا گیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ کیا یعنی کیا مطلب ہے کہ گواہی دیتے ہوئے یہ اچھی طرح فرق سمجھ میں آ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو حقیقی معبود ہے، جس رسالت کی ہم گواہی دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معبود نہیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں ہیں، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آپ شریک ہیں، نہ عبادت میں کوئی آپ کا حصہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ لہٰذا جو بندہ ہے وہ معبود نہیں، جو معبود ہے وہ بندہ نہیں۔ بندگی کا اقرار یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شان کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ سے دنیا نے ایک جرم کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا میں نیک آدمی آتا ہے تو اسے اس کی اصلی حالت پہ چھوڑا نہیں جاتا۔ کوئی بھی نیک آدمی دنیا میں آپ دیکھیں اصلی حالت میں اسے چھوڑا نہیں جاتا ہے، بلکہ اس کی شان میں غلو ہوتا ہے، غلو نہیں تو پھر جفا، اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ ہمیشہ لوگوں کا یہ رویہ رہا ہے کہ نیک لوگوں کو لوگوں نے یا تو ان کی شان میں غلو کیا یا ان کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ لہذا شریعت نے پہلے ہی واضح کر دیا کہ رسول کی شان میں غلو کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درجے تک نہیں لے کر جانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معبود ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عابد ہیں۔
عابد جو عبادت کرتا ہے، معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اشہد ان محمد عبدہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے ہیں۔ اور سارے صحابہ کا یہی اعتقاد تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بشر میں سے چنا گیا، انسانوں میں سے آپ کو چنا گیا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہمارے درمیان ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں، نور ہیں، اور کہتے ہیں اللہ کا نور ہے۔ قرآن کریم صراحت کے ساتھ کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ کوئی یہ کہنے کے لیے کیسے تیار ہو جائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے نور میں سے ایک نور ہیں، اب وہ نور میں سے ایک نور ہیں جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، تو پھر اسے مخلوق کیسے کہیں گے؟ جیسے قرآن مجید ہے، قرآن مجید یہ اللہ کی بات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے یہ چیز ہم کو ملی ہے، اللہ نے بات کی ہے، وہی قرآن ہے۔ کوئی آدمی قرآن کو نہیں کہتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، کیونکہ وہ اس کی ذات سے آئی ہوئی چیز ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نور ہے، تو جو خالق ہے اس کا نور، اس سے متصل نور اگر الگ ہوا ہے، وہ پھر مخلوق کیسے ہوگا؟ وہ بھی تو خالق ہوگا۔ جیسے انسان ہے، اس سے جو اولاد ہوتی ہے وہ اولاد بھی انسان ہی ہے، کیونکہ اسی کے جسم کا ایک حصہ ہے، اسی سے نکلی ہوئی چیز ہے وہ۔ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نور ہیں، انہوں نے ان محمد عبدہ کی مخالفت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور نہیں ہے، نہ اس کی عبادت میں شریک ہیں، بلکہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ یہ پہلی ایک اہم صفت اس کلمے میں ذکر کی گئی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں صراحت اور ہمارے لیے وضاحت ہوتی ہے عقیدے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں شریک نہیں ہے۔ وَرَسُولُهُ، جو اس سے پہلے بھی آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو معزز حاضرین، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بارے میں کچھ باتیں بنیادی طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے کیا شروط ہیں؟ کب اسے قبول کیا جائے گا؟ کب یہ کہنے والا شخص سچا مانا جائے گا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اہل علم نے کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر اس کے کچھ شروط ہمارے سامنے ذکر کیے ہیں، جس کے بغیر اشہد ان محمد رسول اللہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر کوئی آدمی وضو نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی شروط اختیار نہیں کرتا، اس کا وہ کلمہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اہل علم نے اس کے کچھ شروط ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے جو اہل علم نے ذکر کی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کی، وہ یہ ہے کہ ہم یہ اعتراف کریں، ہم یہ اعتراف کریں اپنے دل سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اپنے ظاہر سے بھی اور اپنے باطن سے بھی، اور خاص طور پر جو پہلی شرط ہے اس کا تعلق باطن سے ہے کہ اپنے دل میں ہم یقین رکھیں، ایمان رکھیں، مضبوط عقیدہ رکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی ہیں۔ یہ ہمارے دل میں یقین ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو اس پر یقین نہیں ہے، وہ آدمی کافر ہے، مشرک ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو رسول کی رسالت پر شک ہے، وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے دل میں یقین ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول، بے شک اللہ جانتا ہے، واللہ یعلم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کا ذکر قرآن کرتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہیں جو ان کے ساتھی ہیں، کافروں پہ سخت، مومنوں پر نرم ہیں۔ وہاں پر اللہ نے کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ متعدد آیات ہیں جو آپ کی رسالت کو صراحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں، لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کی پہلی شرط
شرط یہ ہے کہ ہم اپنے باطن سے اعتراف کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ دل سے یقین اور اعتراف کے بعد زبان سے اقرار ہو. زبان سے اقرار کرنا، زبان سے کہنا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ شرط ہے ایمان کے لیے. جو اپنی زبان سے گواہی نہیں دیتا اور زندگی گزار کر کے مر جاتا ہے وہ کافر ہے. اسی لیے اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ حضرت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ابو طالب کے بارے میں کہ ابو طالب کو یہ معلوم تھا کہ ان کا بھتیجا محمد جھوٹا نہیں، آپ جھوٹے نہیں، انہیں معلوم تھا. بلکہ آج تک کئی ایسے مستشرقین ہیں، غیر مذہب والے لوگ ہیں جو رسول کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں ان کا یہ نظریہ ہے کہ وہ جھوٹے انسان نہیں تھے، سچے تھے. لیکن صرف ماننا کافی نہیں ہے. جب تک آدمی زبان سے اقرار نہیں کرتا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول، اس وقت تک اسے مسلمان نہیں تصور کیا جائے گا، اس وقت تک وہ مومن نہیں مانا جائے گا. یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی، آپ کی متابعت اور اتباع پیروی متابعت میں یہ یقین دل میں رکھے کہ مجھ پر رسول کی پیروی واجب ہے، مجھ پر رسول کی پیروی فرض ہے. اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول کی اتباع میرے اوپر فرض نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے. اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ مجھ پر رسول کی اتباع فرض نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے. لہذا اس تیسری شرط کو اچھی طرح ہم جان لیں. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. جس طرح رسول کی رسالت کا اقرار اللہ کی توحید کو لازم ہے، اسی طرح رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کو لازم ہے. کیونکہ رسول اپنی طرف سے کہاں کہہ رہے ہیں؟ رسول تو اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو اس کے ذات میں اکیلا مانتا ہوں، برحق مانتا ہوں، لیکن رسول کی پیروی کو میں ضروری نہیں مانتا، اس نے اللہ کا کفر کیا. اور یہ مذاق ہے اللہ کے ساتھ. کوئی آدمی آپ سے کہے کہ میں آپ کو سچا مانتا ہوں اور آپ خبر دیں تو کہے کہ آپ جھوٹے ہیں. دونوں باتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اگر آپ اللہ کی توحید کو مانتے ہیں کہ وہ برحق ہے، اسی نے اس رسول کو مبعوث کیا ہے اور ان کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا ہے، جو اپنے آپ کو اس اتباع سے خارج مانے کہ مجھ پر رسول کی اطاعت نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اسی لیے اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو رسول کی اطاعت سے خارج ہو کر کے رسول کی اتباع کر سکے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے تھے، وہ الگ تھے اور وہ اللہ کو راضی کر رہے تھے. اس لیے امت میں بھی بعض لوگوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ بعض اللہ کے ایسے اولیاء ہیں جنہیں رسول کی پیروی کی ضرورت نہیں، وہ سیدھے سیدھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کر کے اللہ سے دین لیتے ہیں. نعوذ باللہ، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے. کیونکہ رسول کی اتباع، رسول کی پیروی یہ قرآن مجید کا واضح حکم ہے. اور رسولوں کو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے الا لیطاع باذن اللہ، تاکہ ان کی اطاعت ہو. رسولوں کو بھیجا ہی اس لیے جاتا. آپ سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو رسالت دیتا ہے، نبوت دیتا ہے، پیغام دیتا ہے. کس لیے؟ کہ لوگ یہ کہیں کہ ہمیں انہیں ماننا ضروری نہیں. پھر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عمل کے بارے میں کیا ہے؟ اعتقاد ہے ہمارا. لہٰذا دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے چاہے جتنا اونچے درجے میں پہنچ جائے کہ وہ رسول کی اطاعت سے باہر جا سکتا ہو، بلکہ رسول کی اطاعت اس کے اوپر فرض ہے، کوئی اس سے خارج نہیں ہو سکتا ہے. بعض ایسی کتابیں صوفیاء نے لکھی ہیں جن کو پڑھنے کے بعد آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ کس طرح کفر نے قدم جمائے ہوئے ہیں اور گمراہی انسان کو کتنا دور لے کر کے چلی جاتی ہے. کہنے والوں نے وہاں تک بھی کہا ہے کہ بعض اللہ کے اولیاء اس درجے میں ہوتے ہیں جس درجے میں نبی بھی نہیں جا سکتے. کہتے ہیں کہ انبیاء جس سمندر کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اولیاء اس سمندر کی گہرائی میں نیچے ہوتے ہیں. اور ایسی بہت ساری خرافات لکھی گئی. ابن عربی فصوص الحکم جو کہ بہت بڑا خرافی ظالم تھا، جس کو شیخ الطائفہ کہا جاتا ہے، اس کی فصوص الحکم، جس کے بارے میں علماء امام ذہبی نے کہا کہ اگر اس کتاب میں کفر نہیں ہے تو دنیا میں کفر پایا ہی نہیں جاتا ہے. اگر وہ کفر نہیں ہے جو اس نے کتابوں میں لکھا ہے تو دنیا میں کہیں کفر نہیں.
بہت ساری گمراہیاں اس بات میں رہی کہ رسول کی اتباع اور پیروی دنیا میں کوئی اس سے خارج نہیں ہو سکتا ہے، چاہے دنیا میں کتنا بھی اونچے درجے پہنچا ہوا انسان۔ نیک آدمی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں، ہمارے اوپر ساری عبادت اللہ نے معاف کر دی، ساری باتیں ثابت ہو گئی، اب ہمارا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے، کوئی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا عبادت کرتے ہو؟ درود پڑھ رہے ہیں، کثرت سے درود پڑھ رہے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ نے عبادتیں ہماری معاف کر دی۔ جب اللہ نے عبادت معاف کر دیے، درود کیوں پڑھ رہے ہو؟ درود بھی تو عبادت ہے، درود بھی عبادت ہے، لیکن درود کو پڑھ رہا ہے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکے، لوگوں کو غریب کر سکے۔ جب ساری عبادتیں ثابت ہیں پھر تو درود بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ لہٰذا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی میں تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی اتباع کی جائے، اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ہم پر آپ کی اتباع فرض ہے، واجب ہے، اور جن چیزوں کا آپ نے ہم پر فرض کیا ہے ان کو ہم کریں، جن چیزوں کو آپ نے کفر کہا، شرک کہا ہے، اس سے اجتناب کریں۔ ہاں اگر کوئی آدمی رسول کی اطاعت کو فرض مانتا ہے لیکن اس سے گناہ ہو جاتا ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، اور وہ توبہ کرتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مجھ سے گناہ ضرور ہو رہا ہے لیکن میرے اوپر رسول کی اطاعت تو فرض ہے، رسول کی اطاعت میرے اوپر فرض ہے، اگرچہ کہ میرے مجھ سے گناہ سے توبہ کر رہا ہے، شرمندہ ہے، یا توبہ اس نے نہیں کیا لیکن اس کا اعتقاد ہے کہ رسول کی میرے اوپر اطاعت فرض ہے، اور اس نے کوئی کفر اور شرک اور اسلام سے خارج کرنے والا کوئی عمل نہیں کیا، تو پھر اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ وہ شخص دین اسلام میں باقی ہوگا جس کا یہ اعتقاد ہو، صحیح اعتقاد کی بنیادوں کے ساتھ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مجھ پر فرض ہے۔ یہ تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط ہے کہ جن جن چیزوں کی خبر اللہ کے نبی نے دی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، ان ساری خبروں کو سچا ماننا، اور کسی بھی خبر کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہونا، چاہے وہ خبریں ماضی کی ہوں، پاسٹ کی ہوں، یا مستقبل کی ہوں، فیوچر کی ہوں، جو خبریں اللہ کے نبی نے دی ہیں سب پر اس کا ایمان ہو اور کسی کا وہ انکار نہ کرے، یہ چوتھی شرط ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید جو آپ پر اترا اس کی خبر بھی اللہ کے نبی نے دی ہے، اس خبر کو ہم مانیں کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور جو کچھ آپ نے زندگی میں بیان کیا ہے، جیسے رسول نے کہا بنو اسرائیل کا کوئی آدمی تھا جس نے 99 لوگوں کا قتل کر دیا، بنو اسرائیل کے 3 لوگوں نے پہاڑ کی غار میں پناہ لی، بنو اسرائیل کے زمانے میں نہ آپ ہے نہ میں ہوں، لیکن رسول نے کہا ہے جو چیزیں آپ نے کہی ہیں، جو ہو چکا ہے اس پر بھی ایمان لانا ہے، ان خبروں کو سچا ماننا ہے، اور جو ہیں ان پر بھی ایمان لانا۔ جیسے جنت کا وجود ہے، جہنم کا وجود ہے، جنت تیار کی جا چکی، جنت بنائی نہیں جائے گی، جنت ساری نعمتوں کے ساتھ تیار ہے، اعدت للمتقین، رسول نے ہمیں خبر دی ہے، قرآن نے ہمیں خبر دی ہے۔ جو خبر آپ نے موجودہ چیزوں کے بارے میں دی ہے، جیسے فرشتوں کا وجود ہے، جیسے آسمان کے دروازوں کا ذکر آپ کی حدیث معراج کے اندر ہے، اور جو کچھ آپ نے بیان کر دیا جنت کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، زمین کے بارے میں، جو چیزیں موجود ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہو، کسی میں کوئی شک نہ ہو۔ نمبر 3، جو چیزیں ہونے والی ہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے، ان ساری چیزوں پر یقین ہو، اور جو چیزیں ہونے والی ہیں جیسے قیامت کا وقوع ہے، قیامت کا قائم ہونا ہے، قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں، قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں، اور فتنے جو زمین پر نازل ہونے والے ہیں، بہت ساری چیزوں کی آپ نے پیشن گوئیاں کر دی، ان سب چیزوں کو سچا مانا۔ چوتھی شرط کہ جن جن چیزوں کی آپ نے خبر دی ہے ان ساری چیزوں پر ہمارا ایمان ہو، اس کی تصدیق کریں، کوئی شک نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی رسول کی خبروں میں شک ہے اس کو، تو وہ آدمی کافر ہے۔ کیوں کافر ہے؟ اس کے شک سے خود بخود توحید کی پوری عمارت گر جاتی ہے۔ پھر رسول کہ آپ اس بات کو نہیں مانتے، خبر کو نہیں مانتے، کوئی یہ کہے میں جنت کو نہیں مانتا ہوں، اگرچہ کہ رسول نے کہا مجھے شک ہے کہ جنت ہے کہ نہیں ہے، وہ آدمی کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے خود بخود یہ کہہ کر رسول کو جھوٹا ثابت کیا۔ بھئی جب آپ نے رسول کو جھوٹا ثابت کر دیا پھر اس کے بعد کون سا ایمان بچتا ہے؟ پھر تو توحید کیوں مان رہے ہو؟ پھر توحید کیوں مان رہے ہو؟ جب آپ نے ایک طرف جھوٹا ثابت کر دیا پھر توحید کو ماننے کی کیا وجہ ہے؟ لہٰذا اگر کوئی آدمی رسول کو یہ کہے کہ آپ اپنی بات میں سچے نہیں ہیں، نعوذ باللہ، یا آپ کی بات میں شک کرے کہ ہاں رسول نے تو کہا ہے مجھے معلوم ہے لیکن پھر بھی مجھے شک ہے اس بات میں، ایسا جو دار اسلام سے خارج ہے۔ آپ کی ساری باتوں کی تصدیق کریں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں
کہ جن کی تحقیق ہمارے پاس پوری نہیں. تحقیق کرے, تحقیق کے ساتھ جب ثابت ہو جائے کہ ہاں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور یہ صحیح ہے, درست ہے, کوئی شک اور ریب اس میں نہیں ہے, پھر آپ کی تکذیب نہ کریں, کسی بھی چیز میں آپ کو جھوٹا نہ کہیں, نعوذ باللہ. یہ چوتھی شرط ہے. پانچویں شرط ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت ہو. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہو, آپ کو ناپسند کرتا ہو, آپ کی دعوت اسلام کو ناپسند کرتا ہو, وہ بھی اسلام سے خارج ہے. کوئی آدمی کہے اشہد ان محمد رسول اللہ, لیکن رسول اسے پسند نہیں ہے. اگر کوئی یہودی یہ کہے کہ ہمارے باپ دادا قتل ہو گئے تھے اس لیے میں اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہوں لیکن رسول مجھے پسند نہیں ہے, ایسا آدمی اسلام میں داخل نہیں ہوگا. رسول سے محبت کے بغیر دین میں وہ داخل نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ محبت اللہ کی توحید اور اللہ کی محبت کو لازم. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ کی محبت رسول سے جڑی ہوئی. آپ رسول سے محبت نہیں کرتے پھر اللہ سے محبت بھی آپ کی کوئی اسے قبول نہیں کیا جائے. لہٰذا پانچویں شرط ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہو. اور چھٹی شرط ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کی سنت کو وہ حکم تسلیم کرے. یہ اس سے پہلے رکن کے ساتھ جڑا ہوا رکن ہے کہ رسول کی سنت کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ ہو کہ آپ کی جو سنتیں ہیں, آپ کی جو راہ ہے, آپ کا جو طریقہ ہے, اس طریقے کے اوپر کوئی اور طریقہ دنیا میں نہیں, اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول سے بہتر کسی اور کی سنت ہے, کسی اور کا طریقہ ہے, وہ اسلام سے خارج ہے. رسول سے بہتر کوئی طریقہ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ حجرات میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. سورہ حجرات آیت نمبر 2 کی تفسیر امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے روایت کو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو صحابہ کے درمیان ایک مسئلے پر گفتگو ہوئی, کسی قبیلے کی سرداری کے بارے میں کہ ان کو اس پر متعین کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب گفتگو ہوئی, آواز بلند ہو گئی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل کر لی. کیا آیت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ اپنی آوازوں کو تم رسول کی آواز پر بلند مت کرو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض, اور ایسے ان سے بات نہ کرو جہرن جس طرح سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. کیوں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے, تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا. اس آیت کی تفسیر میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی آدمی نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرے, تو کوئی یہ کہے کہ رسول سے اچھا طریقہ فلاں کا طریقہ ہے, رسول سے پہلے یہ فلاں کی بات مانی جائے گی, کیسے اس کا ایمان بچے؟ آواز بلند کرنے پر اللہ نے کہا کہ زندگی کے سارے اعمال میں برباد کر دوں گا اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا. تو جب آواز بلند کرنے پر اتنی سخت سزا سنائی گئی ہے کہ پورے اعمال میں برباد کر دوں گا, تمہیں احساس نہیں ہوگا, تو جو رسول کے طریقے پر کسی اور طریقے کو بہتر مانے, مقدم مانے, وہ شخص کبھی اسلام کے دائرے میں نہیں رہ سکتا. اسی لیے ہمارا اعتقاد ہے اور ہمارا یہ منہج ہے کہ دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے, کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جن کی ہر بات لی جائے, ہر بات کی پیروی کی جائے, ہر بات قبول کی جائے. دنیا میں ایسا کوئی نہیں. اور جماعتوں میں صرف صحابہ کی جماعت ہے جن کے منہج کی سلامتی گواہی دی گئی ہے. اس جماعت کی پیروی ہمارے نجات کا سبب ہے, اور شخصیتوں میں صرف رسول کی پیروی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی پیروی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پہ فرض نہیں کی. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے, امام مالک امام دار الہجرہ, سنت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بڑی دنیا میں شہرت دی ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ کی خوبیوں میں سے ذکر کیا گیا ہے, ایک ایسے امام ہیں یہ جن کے لیے دنیا میں جتنے مسلمانوں سے آپ ملیں گے, کوئی آدمی آپ میں دیکھیں گے جو امام مالک رحمہ اللہ کو گالی دے.
کسی آدمی کو آپ نے دیکھے کہ انہیں وہ گالی دے رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کی مقبولیت عجیب و غریب ہے لوگوں کے دلوں میں، اور سنت سے متعلق ان کی غیرت معروف ہے، اور جو انہوں نے تعظیم کی ہے سنت کی اور سنت کی جو خدمت کی ہے وہ بہت نمایاں خدمت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں رہے، مدینہ میں وفات پائے، اور بقیع قبرستان میں ان کی قبر ہے۔ وہ مسجد نبوی میں رسول کی مسجد میں درس دیتے ہوئے کہتے تھے کل یؤخذ من قولہ ویرد، ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، الا صاحب هذا القبر، سوائے اس قبر میں، اور اشارہ کرتے تھے اپنے ہاتھ سے مسجد میں، رسول کے مسجد میں درس دیتے ہوئے اشارہ کر کے لوگوں کو بتاتے تھے اس قبر میں جو ذات ہے اس کے علاوہ دنیا میں ہر ایک کی بات آپ لے بھی سکتے ہیں، آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، آپ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، دلیل کی پابندی، سنت کی پابندی، شخصیتوں میں صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ائمہ اربعہ، چاروں ائمہ، یہ دنیا کے جتنے ائمہ، علماء، مفتیان، ان سب کے بارے میں ہمارا یہی طریقہ ہے کہ ان سارے لوگوں کا احترام جنہوں نے خدمت کی، سنت کی، توحید کی، ان سب کا ہم احترام کرتے ہیں، ان سے متعلق اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں، زبانوں سے ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، لیکن جب بات کتاب و سنت کے مقابلے میں ہو تو ان کی بات کو ہم قبول نہیں کرتے، ایک طرف کر کے ہم کتاب و سنت کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کسی اور کا طریقہ مقدم ہو سکتا ہے، اس آدمی سے رسالت کی گواہی قبول نہیں ہوگی اور توحید کی گواہی خود بخود گر جائے گی۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ تو معزز حاضرین، میں نے آپ کے سامنے بہت زیادہ تفصیلی دلائل میں گئے بغیر تاکہ ترکیز کرنے میں آسانی ہو 6 شروط میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس کے بارے میں زید بن محمد المدخلی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل علم نے تتبع اور استقراء کے ذریعے، تتبع اور استقراء اہل علم کے درمیان ایک اصطلاح ہے۔ تتبع اور استقراء کہتے ہیں کتاب و سنت کے پورے دلائل کو پڑھ کر کے، سمجھ کر کے، صحابہ کے اقوال کو دیکھ کر کے یہ بتانا کہ وہ اس موضوع سے متعلق انہوں نے کیا کچھ کہا ہے، ان کا نظریہ اعتقاد کیا کچھ تھا، اسے تتبع کہا جاتا ہے۔ غور و فکر کر کے کتاب و سنت کو تفصیل سے دیکھ کر کے، یہ شیخ زید بن محمد مدخلی حفظہ اللہ کہتے ہیں تتبع اور استقراء کے بعد یہ چیز ہمیں پتہ چلی کہ 6 شروط ہیں جن شرطوں کے بغیر اشہد ان محمد رسول اللہ یا اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کسی کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ پہلی شرط کہ آپ کی رسالت کو سچا مانا جائے، عقیدہ رکھا جائے باطن میں۔ دوسرا، باطن کے ساتھ زبان سے اقرار کیا جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تیسرا، آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی کو فرض مانا جائے اور یہ مانا جائے کہ اس سے خارج کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ ہر بات جو آپ نے کہی ہے اس کو سچا مانا جائے، چاہے وہ ماضی کی ہو، مستقبل کی ہو یا حال کی ہو۔ اور پانچواں یہ کہ آپ سے محبت کیا جائے اور آپ سے بغض نہ ہو۔ اور چھٹا یہ کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ہر ایک پر مقدم کریں۔ یہ 6 شروط ہیں۔ اور بعض اہل علم نے یہ کہا کہ جو کلمہ توحید کے شروط ہیں وہی اشہد ان محمد رسول اللہ کے شروط ہیں، دونوں کی ایک ہی شروط ہیں۔ اعلام السنہ المنشورہ حافظ الحکمی رحمہ اللہ کی معروف کتاب ہے اعتقاد کے باب میں، جس کو انہوں نے بڑے اچھے انداز سے سوال و جواب میں ترتیب دیا ہے۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کی باری آئی، شیخ رحمہ اللہ نے شروط ذکر کیے، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی باری آئی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ کی شروط ہے، یہ وہی شروط ہے جو لا الہ الا اللہ کی۔ جنہوں نے اس سے پہلے والا درس سنا ہے، یہ شہادت اللہ الہ الا اللہ کے شروط جنہیں معلوم ہے 7 شرطیں ہیں، علم، یقین، صدق، محبت، انقیاد، جو 7 شرطیں ہیں، وہی 7 شرطیں رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے بھی ہیں، اور یقیناً یہ بات بھی بالکل درست ہے۔ اور جو 6 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اگر اس کی تفصیل کی جائے تو وہ خود بخود ان شروط سے میل کھانے والی ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان شروط کو اچھی طرح یاد رکھیں اور اپنے ظاہر و باطن کی ہم اصلاح کریں۔ تو بہت حاضرین، شروط کے حوالے سے چند باتیں تھیں۔ اب آئیے تقاضے کیا ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی رسالت کی گواہی کا تقاضے میں سب سے پہلا تقاضا تو یہی ہے، اس سے پہلے آیا وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جیسے ذکر کیا معنی شہادت ان محمد رسول اللہ، ثلاثۃ الاصول میں وہ کہتے ہیں
اشہد ان محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ طاعتہ فیما امر، پہلے آپ نے جس کا حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرنا، وتصدیقہ فیما اخبر، جو آپ نے خبر دی اسے سچا ماننا، واجتناب ما عنہ نہا وزجر، اور جس سے آپ نے روکا اور ڈرایا ہے اس سے بچنا، وَأَلَّا يُعْبَدَ بِمَا شَرَعَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اور آپ کے طریقے پر عبادت کرنا۔ 4 چیزیں انہوں نے ذکر کیے، کہا کہ یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا معنی ہے، یعنی اس کے تقاضے ہیں، اس سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ تفصیل اگر کی جائے تو تفصیل بہت زیادہ ہوتی ہے۔ 4 اہم باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں، تیزی کے ساتھ ہم اسے دیکھ لیتے ہیں۔ طاعت فیما امر، اطاعت کرنا جس چیز کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ آپ سے آپ کی شہادت کے اقرار کے ساتھ ہمارے ایمان کا فریضہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں، آپ کی پیروی کریں، چاہے وہ عقیدے کی بات ہو، چاہے وہ عبادات کی بات ہو، چاہے وہ معاملات کی بات ہو، چاہے وہ اخلاقیات کی بات ہو، ہر باب میں رسول کی اطاعت کی جائے۔ یہ آپ سے آپ کی شہادت کے اقرار کے تقاضوں میں سے آپ کی اطاعت کی جائے۔ اور اس اطاعت میں جو اصلاح کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول کیا اعتقاد کے باب میں، لیکن احکام میں انہوں نے زیادہ پرواہ نہیں کی، اور بعض نے احکام اور اعتقاد میں تو پرواہ کی لیکن انہوں نے سنن اور اخلاق اور آداب میں آپ کی پرواہ نہیں کی۔ یہ پورے مناہج باطل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی شہادت ان محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول، اس گواہی کا تقاضا ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے ہر باب میں، چاہے عقیدے کا باب ہو، چاہے وہ اخلاق کا باب ہو، چاہے وہ عبادات کا باب ہو، ہر باب میں آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے۔ اور ایک حدیث ہے ابو داؤد کی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مقدام بن معدی کریب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا الا وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم حرم اللہ، کا خبردار، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی چیزوں کو حرام کرتا ہے میں بھی چیزوں کو حرام کرتا ہوں۔ مستقل اللہ کے نبی کی اتباع کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر یعنی اپنے حکمرانوں کی۔ کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر اسے اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ کے لیے اطاعت کا لفظ استعمال ہوا لفظ جلالہ، اور رسول کے لیے اطاعت کا لفظ استعمال ہوا، دونوں کے لیے مستقل، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ جب حکمرانوں کی بات آئی تو وہاں پر اطیعوا کا لفظ نہیں آیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اپنے حکمرانوں، اور وہاں اطاعت کا لفظ نہیں دہرایا گیا ہے۔ اس کا مطلب ان کی جو اطاعت ہے وہ مستقل نہیں ہے بلکہ وہ اللہ اس کے رسول کے تابع ہے۔ اسی لیے کہا گیا اگر اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف ہمیں اسے لوٹانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جس طرح اطاعت مستقل ہے، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل ہے۔ اسی لیے جو شریعت کے احکامات ہیں وہ احکامات 3 طرح سے ہیں۔ شریعت کی تعلیمات جو احادیث میں موجود ہیں وہ 3 طرح کی، احادیث میں تعلیمات 3 طرح سے۔ ایک قرآن کی تائید اور تاکید، قرآن ہی کی تائید اور تاکید، جو قرآن نے کہا وہی رسول نے بھی کہا۔ احادیث کا ایک بڑا مجموعہ جو اللہ نے کہا ہے اسی بات کی تائید اللہ کے نبی نے کی ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تَدْرُونَ مَا الْغِیبَةُ، کیا تم لوگ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ آپ نے غیبت کو حرام کیا، اللہ نے بھی اسے حرام کیا۔ تو احادیث کا ایک حصہ وہ ہے جس میں قرآن ہی کی تائید کی جاتی ہے۔ نمبر 2، احادیث کا دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس میں جو قرآن میں احکامات آئے ہیں، تعلیمات آئی ہیں، ان میں کچھ اضافہ کیا جاتا ہے یا اس کی تفصیل بتائی جاتی ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تفصیل نہیں بتائی گئی۔ آتوا الزکاۃ، زکات دو، تفصیل نہیں بتائی گئی۔ رسول نے بھی کہا کہ نماز کو قائم کرو، زکات دو، لیکن اس تعلیم کے ساتھ آپ نے اس کی مزید وضاحتیں کی ہیں۔ تو گویا کہ حدیث کا دوسرا حصہ وہ ہے جس میں قرآن مجید کی بات کو دہرانے کے ساتھ اس میں مزید احکامات جوڑے گئے ہیں، یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم یہ ہے مستقل احادیث میں ان باتوں کی تعلیم دی گئی جو قرآن میں نہیں ہے۔
جن کا ذکر قرآن میں نہیں کیا گیا ہے، مستقل حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام کیا ہے یا آپ نے اسے واجب کیا ہے اور آپ نے اس کا لوگوں کو حکم دیا ہے۔ اس کی مثالوں میں سے وہ حدیث جو آپ کے سامنے گزری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھے کا گوشت حرام کی۔ اسی حدیث میں ابو داؤد کی حدیث ہے، قرآن میں اسے حرام نہیں کیا گیا ہے، آپ نے پالتو گدھے کے گوشت کو حرام کیا ہے۔ اور جو معاہد کا نقطہ ہے، گری پڑی چیز ہے، اس کو آپ نے حرام کیا اور اس کی تفصیل آپ نے بیان کی۔ قرآن مجید کے اندر جو موجود نہیں ہے وہ بھی آپ نے بیان کیا۔ اس کا مطلب رسول کی اطاعت اس طرح سے بھی اہم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تائید کرتے ہیں اور تائید کے ساتھ کچھ اضافی احکامات بھی دیتے ہیں اور کچھ ایسے احکامات بھی دیتے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، جو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ اور مزید جو اضافی احکامات ہیں آپ دیکھیں کتنے اہم ہیں۔ نماز باطل ہو جاتی ہے اگر کوئی آدمی نماز میں کھائے اور پیے، رکعت باندھنے کے بعد کھانا کھائے پانی پیے، کیا نماز باقی رہے گی؟ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ قرآن میں لیکن ذکر نہیں ہے اس کا۔ قرآن میں ہے کہ اطاعت کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کی سنتوں سے، احادیث سے جو ثابت ہوتا ہے وہ اتنا اہم ہے، اگر اس کا خیال نہ کیا جائے تو پوری عبادت باطل ہو جائے گی، یا پھر ایک پورا حصہ شریعت کا چھوٹ جائے گا جس کا ذکر قرآن مجید میں پہلے سے موجود نہیں ہے۔ شاید تھوڑی سی مشکل یہ بات ہے، اچھی طرح ہم سمجھ لیں کہ احادیث نبویہ تین طرح سے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کی تائید، اسی کو دہرایا گیا حدیثوں میں، اور دوسرا اسی باتوں کو دہرانے کے ساتھ ان میں اضافات کیے گئے ہیں، کچھ احکامات کو بتایا گیا ہے، اور تیسرا ان باتوں کو ہی بتایا ہے رسول نے جو قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کی اتباع مستقل ہے، آپ کی پیروی مستقل ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو اپنا امام مانتے ہیں اور قرآن کے علاوہ ہمیں حاجت نہیں ہے، وہ گمراہ ہیں۔ جو یہ کہے کہ سنت کی کوئی حاجت نہیں ہے، جیسے ہم نے کہا جو آدمی اپنے اوپر رسول کی اطاعت کو فرض نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں، اور قرآن مجید کافی ہے، قرآن مجید سنت کے بغیر کافی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بعض اہل علم نے یہاں تک کہا کہ جب تک قرآن مجید کی تفسیر حدیث نہیں کرے گی تب تک قرآن کا معنی نہیں سمجھ میں آئے گا، تب تک قرآن کا معنی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ بعض دفعہ جملوں کا انتخاب علماء سخت کر لیتے ہیں، کہا کہ قرآن مجید کو سنت کی حاجت ہے، ایسا کہہ دیا بعض نے، اور غالباً امام احمد سے کسی نے پوچھا کہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کو سنت کی ضرورت ہے، تو امام احمد نے کہا کہ مجھے یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اتنا میں کہوں گا کہ قرآن مجید کی وضاحت سنت کرتی ہے۔ تو جملوں کے بسا اوقات اہل علم سختی کرتے ہیں، آپ نے بعض علماء کو سنا ہوگا اس طرح سے کہتے ہوئے، اس کا مقصود غلط نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید کی وضاحت سنت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے اقرار کے تقاضوں میں سے پہلا تقاضا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، پیروی کی جائے، اور دوسرا تقاضا جو شیخ نے ذکر کیا ہے اور وہ شروع میں بھی ذکر ہوا وہ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنا، آپ کی ہر بات کی تصدیق کرنا۔ وہ جو مشہور حدیث ہے کہ انسان کی کیسے تخلیق ہوتی ہے کہ ماں کے بطن میں، رحم میں وہ نطفے کی شکل میں اتنے دن ہوتا ہے، پھر ایسے 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 ہوتا ہے، پھر اس پر روح پھونکی جاتی ہے، جو کہ غیب ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسے ہوتا ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود کا ادب دیکھیے، وہ کہتے ہیں حدثنی الصادق المصدوق، مجھے انہوں نے بیان کیا، یعنی رسول کے بارے میں کہہ رہے ہیں، انہوں نے بیان کیا جو سچے ہیں اپنی بات میں، المصدوق، اور ان کی تصدیق کی گئی اور ہم انہیں سچا مانتے ہیں۔ ادب دیکھیے عبداللہ بن مسعود کا، اس لیے کہ عرب کی اس زمانے کی تحقیقات اتنی نہیں ہیں، عرب کے لوگوں کو نہیں معلوم کہ بطن میں ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، نطفہ کتنے دن تک ہوتا ہے، پھر مضغہ کب تک ہوتا ہے، علقہ مضغہ کب تک ہوتا ہے، پھر کب اس پر روح پھونکی جاتی ہے، تو غیب ہے۔ وہ تو آج لوگ دیکھ رہے ہیں اتنے دنوں کے بعد یہ، اتنے دنوں کے بعد یہ، اس زمانے میں کوئی چیزیں موجود نہیں۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایمان دیکھیے، وہ کہتے ہیں حدیث بیان کرنے سے پہلے، اور شاگردوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھ سے انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے جو اپنی ہر بات میں سچے ہیں اور ہم ان کی بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ تقاضا ہے آپ کی رسالت کی گواہی کا۔ اور ایک اور مثال ہے، وہ یہ ہے
امام احمد نے اپنی مسند میں سے نقل کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مشہور حدیث کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں نازل ہوں گے، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق حدیث سے بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں فمن لقیہ منکم فلیقرئہ منی السلام۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر تم میں سے کسی کی ملاقات اگر عیسیٰ بن مریم سے ہو، یعنی اگر ایسا ہو گیا کہ قیامت کی بڑی نشانیاں تمہاری زندگیوں میں شروع ہو گئیں اور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں، تو ابو ہریرہ کہتے ہیں تو تم انہیں میری طرف سے سلام سنا دیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اتنا یقین ہے رسول کی بات کہ وہ آسمان پر موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخری زمانے میں نازل بھی ہوں گے، اور ان کے نزول کے بعد اگر تم میں سے کوئی زندہ رہے تو میرا سلام انہیں سنا دے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تصدیق ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام محمد بن وہاب رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ واجتناب ما نہى عنہ وزجر، جن چیزوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان چیزوں سے ہم رک جائیں، جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے ہم دور ہو جائیں، چاہے وہ عقیدے کے باب میں ہو، چاہے وہ عبادات میں ہو، چاہے وہ آداب اور اخلاق میں ہو۔ یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ضروری ہے میرے بھائیوں، عقیدے کی بات ہو یا عبادات کی بات ہو، معاملات یا اخلاق کی بات ہو، رسول کی پیروی اسی طریقے پر کی جائے گی۔ آپ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے مومن کو رک جانا چاہیے۔ اور چوتھا تقاضا انہوں نے ذکر کیا وہ یہ ہے وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، کہتے ہیں اور عبادت ہم کریں تو صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں۔ یہ رسول کی رسالت کی گواہی کے تقاضوں میں سے ہے کہ اطاعت رسول کے طریقے پر ہو۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیا، اور خاص طور پر آپ نے عبادتوں کے موقع پر لوگوں کو توجہ دلائی۔ نماز کے بارے میں ہم سب وہ حدیث یاد کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام صلوا کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حج کے بارے میں آپ نے کہا لتأخذوا عنی مناسککم، آپ نے کہا مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان، آپ کی رسالت پر ایمان کے تقاضوں میں سے ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق طریقے کے مطابق ہم عبادت اور بندگی کریں۔ تو یہ بہت ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے مرتب رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح سے اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پر ایمان لانے کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ رسول کی معرفت، جتنا آپ رسول کو پہچان سکتے ہیں، جتنا آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، ان کی سیرت کو، ان کی احادیث کو، ان کے اخلاق کو، اتنا آپ پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ بنیادی معلومات تو کم از کم ہمیں ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن لؤی بن غالب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا سلسلہ نسب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش خاندان، اور اللہ کے نبی بنو اسماعیل میں سے تھے، اور آپ مکہ والوں میں سے تھے، اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی، رسالت عطا کی۔ پہلی ابتدائی وحی آپ پر سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، اور آپ کی دعوت کا مرکوز توحید رہا ہے، بنیادی باتیں۔ اور جتنا آپ رسول کو جانیں گے اتنا ہی آپ کے لیے خیر ہے۔ اور کہتے ہیں اہل علم جو جتنا رسول کو جانتا ہے اتنا ہی رسول سے محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ کافر بھی مشرک بھی جتنا جو رسول کو جانتے ہیں اسی قدر وہ رسول کو پہچان کر کے کہتے ہیں رسول کی شخصیت ایسی ہے جو آپ کو پڑھ لے گا وہ آپ سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ جو بھی رسول کی سیرت کو پڑھے گا، آپ کی زندگی آپ کے اخلاق کو پڑھے گا، آپ سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک غیر مسلم شخص جو مسلمان ہوا وہ اس کے اسلام کا واقعہ مشہور ہوا، وہ بیان کرتا ہے، آپ سب نے سنا ہوگا کہ نبی وہ مسلمان ہونے کا قصہ، اس سے جب پوچھا گیا وہ کہتا ہے کہ میں نے سیرت پڑھی رسول کی، سیرت کے اختتام میں جو رسول کی وفات کا وقت تھا تو میں نے پڑھا کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا، اور آپ کی جو زرہ تھی، رنگی لباس تھا، وہ گروی رکھا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے یہ پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا
کہ یہ شخص بہت مخلص تھا، کہ پوری زندگی دعوت دینے کے بعد جس کے ذریعے سے پوری دنیا میں ہدایت پھیلی، اسی نبی کے گھر میں جو وفات کے دن چراغ میں تیل موجود نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دعوت صرف قل هذه سبیل ادعو الی اللہ علی بصیرہ، اے لوگوں اے اللہ کے لیے آپ کہہ دیجیے هذه سبیل، یہ میرا راستہ ہے اور میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت جتنا ہم پڑھیں گے، اور اس سیرت میں علماء نے دو چیز ذکر کی، ایک تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خلق ہے، آپ کے اخلاق ہیں، آپ کی زندگی، اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی خلقی صفات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں کیسے تھے، وہ بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں کیسے تھے، آپ کی صفات خلقیہ، صفات خلقیہ، دو صفات ہیں آپ کی، ایک وہ جو آپ کی باطن کی صفات اخلاق جسے کہتے ہیں، اور صفات خلقیہ جو آپ کے ظاہری جسم تھا اور آپ کا جو سراپا تھا، آپ کی جو شخصیت تھی۔ صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر سنت کو ہم تک نقل کیا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا کہ رسول کا حلیہ بھی ہمیں بتایا کہ رسول دیکھنے میں کیسے تھے، آپ کا رنگ کیسا تھا، آپ کی پیشانی کیسی تھی، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کا قد کتنا تھا، آپ کے بازو پر گوشت کتنا تھا۔ حتیٰ کہ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے کے درمیان بالوں کی ایک لکیر تھی، اور بعض نے تو آپ کے سفید بالوں کو گنا ہے کہ 20 کے قریب آپ کے سفید بال تھے، آپ کے بال پوری طرح سفید نہیں ہوئے تھے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت میں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق چاہے وہ ظاہر ہو چاہے باطن ہو، اسے پہچاننے کی کوشش کرنا، یہ ہمارے دلوں میں آپ سے محبت کی اور آپ کی رسالت کی گواہی کے تقاضوں میں سے ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ کثرت سے درود کا اہتمام کیجیے، یہ رسالت کی گواہی کے تقاضوں میں سے اہل علم میں سے ذکر کیا ہے، یہ ہمارے رسول سے محبت کی دلیل ہے۔ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بہت کرتا ہے، بہت اسے یاد کرتا ہے۔ بچہ اگر دور بھی چلا جائے، باپ کو محبت ہے، بار بار اس کا نام گھر میں آتا ہی رہتا ہے۔ رسول سے محبت ہے تو پھر آپ کا تذکرہ بھی ہوتا رہے، اور یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے اور محدثین کے لیے شرف کی بات ہے کہ ہمارا مشغلہ ہی قال اللہ و قال الرسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا محدثین نے درود لکھا ہے اور پڑھا ہے، دنیا میں کسی نے ایسا نہیں کیا، اور درود پڑھے بھی لکھے بھی تو پورا۔ بعض لوگ درود پڑھنے میں بخیلی کرتے ہیں، بخیل آدمی ہے وہ جو رسول پہ درود پڑھنے میں بھی بخیلی کرتا ہے اور لکھنے میں بھی بخیلی۔ کچھ لوگ درود لکھتے ہیں کیسے، صاد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ لکھتے ہیں صاد، یا انگریزی میں لکھتے ہیں SAW۔ اہل علم نے اس سے منع کیا۔ علوم الحدیث کہ حدیثوں کے لکھنے، حدیثوں کے لینے کی جو آداب ہیں، اس میں اسے ذکر کیا گیا ہے کہ جب رسول کا نام آئے درود آپ زبان سے پڑھیں، اور جب لکھنے کی باری آئے تو پورا لکھیں۔ محدثین کے بارے میں تو ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا، یا تو وہ درود لکھ دیتے تھے فوراً حدیث پڑھنے کے دوران ہی، اگر بار بار رسول کا اگر نام آ گیا تو پھر وہ جگہ خالی چھوڑ دیتے تھے، زبان سے درود پڑھ لیتے تھے، اپنے گھر کو جانے کے بعد وہاں درود پورا لکھتے تھے۔ یہ ان کی محبت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہٰذا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں میں سے۔ اسی طرح ایک اہم بات ہے جس پر اپنی گفتگو کو میں ختم کروں گا، وہ بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے کی ہم گواہی دیتے ہیں، رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس گواہی میں کچھ خاص باتیں ہیں جن باتوں کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ وہ 5 باتیں ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کو سچا نبی اور سچا رسول مانتے ہیں، ان 5 چیزوں کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ ایمان لائیں آپ سچے نبی اور رسول ہیں، لیکن آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی ایک جگہ کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے لوگوں کے لیے بھیجا ہے، حتیٰ کہ انسانوں کے ساتھ جنات کے لیے بھی اللہ نے آپ کو مبعوث کیا ہے۔ ہمارے نبی کی رسالت، نبوت سارے انسانوں کے لیے،
موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے نبی اور رسول تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے اقرار میں ہم یہ ایمان رکھیں کہ آپ کی رسالت سارے انسانوں کے لیے، حتیٰ کہ جنات کے لیے بھی سورہ جن پڑھی ہے، اور دوسری بات جگہوں پر جہاں پر قرآن میں ذکر آیا ہے جنات کا، وہ صراحت کے ساتھ اس میں آپ کو ملے گا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو ایمان کی دعوت دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور احادیث میں بھی موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو دین کی تعلیم دی، اور اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ ایمان رکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اس بات کے ساتھ دوسری بات ہم جوڑ کر کے ایمان رکھیں کہ آپ آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے۔ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے جب کہا کہ ہم موسیٰ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ان کے لیے کافی تھا، لیکن ہمارے لیے یہ ضروری ہے ہمارا ایمان ہو کہ آپ رسول ہیں اللہ کے، لیکن آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول اب نہیں ہے۔ اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، جو بھی رسالت کا دعویٰ کرے گا، وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے، اور وہ شخص مسلمان ہے۔ اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد عنقریب ایسے دجال جھوٹے پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی کہیں گے۔ آپ نے صراحت کے ساتھ کہا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے ذریعے سے نبوت کو ختم کر دیا گیا، رسالت کو ختم کر دیا گیا۔ اب کیسی نبوت اور رسالت باقی رہے گی؟ آپ ایک طرف یہ کہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگوں کے لیے بھیجا گیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور آپ ایک کی طرف یہ کہیں کہ اللہ کا یہ دن ہمیشہ کے لیے، پھر یہ کیسے ہم کہیں گے کہ پھر اور ایک نبی آئیں گے؟ نہیں، رسالت اور شریعت کے ساتھ یہ چیزیں ایک ساتھ موافق نہیں ہو سکتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، لیکن وہ کوئی نئی شریعت لے کر کے نازل نہیں ہوں گے، بلکہ یہی شریعت رسول کی شریعت ہے، اور یہی نبوت رسول کی نبوت ہے، اور آپ ہی کی اتباع اور آپ ہی کی اقتداء ہوگی۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم رسول کے رسالت کی گواہی دیتے ہوئے یہ ایمان رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس رسالت کی گواہی کے ساتھ ساری پچھلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، ساری شریعتیں منسوخ ہیں، اب اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، نہ تورات پہ عمل ہو سکتا ہے، نہ انجیل پہ عمل ہو سکتا ہے، نہ زبور پہ عمل ہو سکتا ہے، نہ کسی بھی مذہبی کتاب جو لوگ کہیں آسمان سے اتری ہے، پتہ نہیں کہاں سے آئی، اتنی پرانی کوئی بھی ہو، رسول کے آ جانے کے بعد رسول کے رسالت کے قرار کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہو کہ اب اس کے بعد کوئی شریعت نہیں مانی جائے گی، ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں سوائے جن کو اللہ کے نبی نے خود باقی رکھا ہے۔ آپ نے جن کو خود باقی رکھا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، اس قربانی کو رسول نے برقرار رکھا ہے، جس کو رسول باقی رکھے وہ باقی رہے گا۔ باقی ساری چیزیں منسوخ ہو چکی ہیں، پچھلے زمانوں کے اندر انبیاء کی شریعت میں جو چیزیں ہوتی تھی وہ منسوخ ہو چکی، سوائے وہ جس کو خود شریعت مطہرہ نے باقی رکھا ہے اس کو باقی رکھا جائے گا۔ اور چوتھا تقاضا یہ ہے رسول کے رسالت کی گواہی کے ساتھ ہم یہ ایمان رکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت میں کمال درجے پر پہنچ کر پورا دین ہم تک پہنچا دیا، کوئی چیز ہم سے چھپی ہوئی نہیں، ہر نیکی بتائی جا چکی ہے، ہر گناہ سے ڈرایا جا چکا ہے، ہر ایک کا انجام بتا دیا گیا ہے، اب کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے لے کر کے قیامت کے بعد جنت و جہنم کے فیصلے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو اعلان ہوگا ان سب کو بتا دیا گیا ہے، اب کوئی چیز باقی نہیں، آپ نے ادا کر دیا، امانت کو آپ نے ادا کر دیا۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے پہنچا دیا، حل بلغت، اے لوگوں کیا میں نے دین پہنچا دیا؟ تو سب نے مل کر کے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے پہنچا دیا، حق ادا کر دیا، خیر خواہی کی انتہا آپ نے کر دی۔ صحابہ اکرام نے ایک آواز ہو کر کے کہا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، اشہد ان محمد رسول اللہ کے اقرار کا لازمی تقاضا ہے، چوتھا تقاضا، اور پانچواں تقاضا ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پر ہم ایمان لائیں کہ رسول کی رسالت کے اقرار کے بعد خود بخود میرے گلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق آ گئے ہیں، آپ سے محبت، آپ کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کی تعظیم، آپ کی سنتوں کو نشر کرنا، آپ پر کسی کو مقدم نہ کرنا، یہ سارے حقوق میرے ذمے آ گئے ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ میں رسول کو رسول مانتا ہوں لیکن وہ یہ نہ ایمان رکھتا ہو کہ اس کے ذمے کچھ ذمہ داریاں بھی اللہ نے رکھی ہیں، وہ کیسے رسول پر ایمان رکھتا ہے؟ یہ 5 چیزیں ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اس اقرار کے ساتھ ان 5 چیزوں کا ہمیں خاص خیال کرنا ہوگا۔ پہلی چیز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سارے انسان جنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا، قیامت تک آپ کی شریعت ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ آخری نبی اور رسول ہیں، تیسرا یہ کہ آپ کی شریعت نے پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا، اور چوتھا یہ کہ آپ نے رسالت کو پوری طرح ادا کر دیا، کوئی چیز باقی نہیں ہے، اور پانچواں یہ کہ ہم ایمان رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں، ان حقوق کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ تو یہ باتیں تھی میرے بھائی، میں نے آپ کے سامنے رکھی اس موضوع سے متعلق، اور اہل علم نے مزید تفصیل بھی ذکر کیے، لہٰذا اس موضوع کو ہم پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں، تاکہ ہمارے دل میں ایمان راسخ ہو، مضبوط ہو۔ یہ جو شروط ہیں، ارکان ہیں، اہل علم اسے کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ یہ کتاب و سنت سے مستفاد ہوتا ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ ہمارا ایمان ٹھیک ہو، اس کا مقصود یہ ہے کہ ہمارے لیے عمل کرنے میں آسانی ہو۔ اگر میں اور وضاحت کے ساتھ کہوں، کلمہ توحید کے 7 شروط ہیں، ابھی آپ نے 6 شروط سنے، یہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، قرآن و سنت سے لیا گیا ہے، اور اسے ہمیں یاد کر لینا چاہیے۔ ہاں، ہم اسی پر جی رہے ہیں۔ ایک مسلمان اسے زبانی طور پر نہیں معلوم کہ 7 شرطیں ہیں کلمہ توحید کی، لیکن وہ اسی پر جی رہا ہے، اس کے اندر محبت بھی ہے، انقیاد بھی ہے، صدق بھی ہے، قبول بھی ہے، یہ ساری شروط اس کے اندر موجود ہے، تو وہ توحید پر قائم ہے، اگرچہ کہ وہ گنا نہیں سک رہا ہے لیکن وہ توحید پر قائم ہے۔ لیکن یہ گنانا، اسے یاد کرنا اہم اس لیے ہے میرے بھائیوں کہ اگر ہمارے اندر کوئی تفسیر آ گئی ہمیں کیسے پتہ چلے؟ ہمارے اندر کوئی بگاڑ آ گیا کیسے ہمیں معلوم ہوگا؟ اور دوسرا، اگر یہ بگاڑ ہمارے اندر نہیں ہے، اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں، کیسے ہم مضبوط کر سکتے ہیں، کیسے راسخ کر سکتے ہیں؟ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو راسخ کر سکیں ان کے ذریعے سے۔ اور تیسرا اہم فائدہ یہ ہوتا ہے ان شروط کو یاد رکھنے کا، یہ گن کر شمار کرنے کا ایک اہم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ دوسروں کو تعلیم دے سکتے ہیں۔ اہل علم نے محنت کر کے ان کو جمع کیا ہے، مقصود کیا ہے؟ امت کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے، عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے علم والوں کو پوری آیتیں یاد ہوں، پوری احادیث یاد ہوں، اس کے علاوہ جو تفسیر وہ جانتے ہوں، لیکن عام لوگوں کی آسانی اس میں ہے کہ وہ گن کر کے اسے یاد رکھ لیں تاکہ تعلیم دینے میں انہیں آسانی۔ اور اسی طرح اگر ہم بھول گئے کوئی چیز تو ہمیں یاد کرنے میں بھی آسانی ہو، مراجعہ کرنے میں بھی آسانی ہو۔ دیکھیے، ایک شرط اہم ہے، ایک شرط چھوٹ گئی، مثال کے طور پر محبت، یہ چھوٹ گیا شرط، آدمی کے دل میں بغض آ گیا، یہ کفر ہے۔ اب آدمی کو اس کی تفصیل جاننی ہے، جب اسے معلوم ہوگا کہ یہ 7 چیزیں ہیں، یہ 6 چیزیں ہیں، یہ 2 ارکان ہیں، تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس میں مجھے کمی ہو رہی ہے تو میں مراجعہ کروں اس کا۔ تو ان سارے فوائد کے سبب اہل علم نے انہیں جمع کیا ہے اور ہمارے سامنے رکھا، اس لیے کہ بعض اوقات لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، ان شروط پر، ان واجبات پر، ان ارکان پر بھی اعتراض کرتے ہیں، جبکہ یہ امت کے ساتھ خیرخواہی ہے اور یہ کتاب و سنت کی دعوت اور اس کی خدمت کے مقصود سے ہے، اور لوگوں کو ہدایت پر باقی اور استقامت اختیار کرنے کے لیے اس مقصود کے تحت اہل علم میں سے ہمارے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خیر ہے ان سب چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں خود قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالی ایمان کو راسخ فرمائے، مضبوط فرمائے، اور اللہ تبارک وتعالی ہر طرح کے ٹیڑھے پن سے، گمراہی سے، ضلالت سے اللہ تبارک وتعالی محفوظ رکھے، اور ہمیں سچے معنوں میں اس گواہی کی توفیق دے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور سارے شروط اور جو بھی اس کے تقاضے ہیں اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی علم نافع کو ہمارے لیے آسان کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کو دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے، اور اس حال میں ہماری وفات ہو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ۔
الحمدللہ درس مکمل ہو گیا. کچھ سوالات ہیں, سوالات کے لیے انعامات بھی رکھے ہوئے ہیں, بڑوں کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی. تو آپ تمام کوشش کریں, جو جواب جانتے ہیں ہاتھ اٹھائیں, کسی ایک آدمی کو منتخب کریں گے اور صحیح جواب پر انشاءاللہ ان کو انعام دیا جائے گا. ہم نے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بارے میں بیان کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ, ان دو چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ شہادتین. ٹھیک ہے, شہادتین کہا جاتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا ہے تو اس کی توحید بھی نہیں مانی جائے گی. کیوں؟ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں لیکن رسول کو سچا نہیں مانتا, اس کی توحید نہیں مانی جائے گی. کیوں؟ کون جواب دے سکتے؟ ہاتھ اٹھائیے, ہاتھ اٹھائیے. اور تیسرا سوال ہے جو کہ تھوڑا تفصیل طلب ہے, وہ یہ ہے کہ کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے جو شروط میں نے رکھے ان میں سے 3 شرطیں کوئی بتائے. 3 شرطیں جو انعام لے چکے ان کے علاوہ 3 شرطیں, 6 شروط میں سے 3 شروط بتائے. کوئی ہے بتانے والے؟ جی دل سے یقین, اور دوسرا زبان سے اقرار, تیسرا بارک اللہ. اور بچوں میں سے چاکلیٹ ہے, چاکلیٹ بھی انعام میں رکھا گیا. تو بچوں کے لیے بھی ایک سوال ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں, اس سے کیا پتہ چلتا ہے, ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں, یہ پہلے آتا ہے نا اشہد ان محمد عبدہ, کہ آپ بندے ہیں. اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کیا نہیں ہیں؟ کوئی بچوں میں سے کوئی بتا سکتے ہیں چاکلیٹ کے نام جو انعام لے چکے ہیں ان کے علاوہ, کہ محمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں, ایسا کہنے سے کیا معلوم ہوتا ہے, کیا علم حاصل ہوتا ہے؟ احسنت, جواب کی تکمیل ہے. احسنت, کہ وہ معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے, آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ذکر کیا کہ کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ, اس کے اقرار کے تقاضے میں نے آپ کے سامنے رکھے. ان تقاضوں میں سے کوئی 3 تقاضے میرے سامنے بتا سکتے ہیں؟ 3 تقاضے. جی ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم حفظکم اللہ. مسجد مرکزی اہل حدیث کے تمام جملہ ذمہ داران کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا, تنسیق کی, اور مرکز نصیرین کے احباب, نوجوان اور تمام مشارکین مرد و خواتین جنہوں نے شرکت کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے, میزان حسنات میں شامل فرمائے. اور اسی طرح ایک اعلان یہ بھی ہے کہ مرکزی مسجد میں نماز عشاء میں ایک سلسلہ وار دروس کا آغاز کیا گیا ہے, وہ ہے تلخیص صفت صلاۃ النبی, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا ہے, اس سے متعلق جو شیخ البانی رحمہ اللہ کا مختصر رسالہ ہے اس پر دروس کا آغاز کیا گیا ہے. لہٰذا اس میں آپ شریک ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ نسخے میں تقسیم کیے گئے ہیں, اس میں آپ کچھ امور ہیں جو دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ مزید تفصیل کے لیے بھی درس میں وضاحت آئے گی اس کے لیے. اور اسی کے ساتھ ماہانہ درس کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. یہ جو سلسلہ ہے اس سلسلے کی جو اگلی کڑی ہوگی اس میں دروس المہمہ
لعامت الامہ کہ اس امت کے لیے جو اہم دروس ہیں شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا جو مایہ ناز رسالہ ہے اس سے متعلق درس کا آغاز ہوگا، لہٰذا اس سلسلے سے جڑتے ہوئے ہم سب شریک ہوں استفادہ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو علم نافع کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ضرورت و گمراہی سے محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ فیکم حفظکم اللہ۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك